میرا نام رحمان ہے اور میرے والد خفیہ پولیس میں انسپکٹر ہیں۔ انہیں آئے دن ایک سے ایک پڑھ کر حیرت انگیز واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان کا پالا بڑے بڑے خطرناک مجرموں سے پڑتا رہتا ہے۔ میرے ڈیڈی کی زندگی بڑے عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انوکھے اور خوفناک واقعات صرف انہیں ہی پیش نہیں آتے، بلکہ میں بھی اپنی چھوٹی سی عمر میں بڑے عجیب و غریب حالات سے گزر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جسے یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ اس کہانی کا آغاز اصل میں اس وقت سے ہوتا ہے جب میں کلاس 4 یعنی چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ اسکول میں ہمارے ساتھ لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں۔ ان دنوں میری کلاس میں دوسری کئی لڑکیوں کے علاوہ گول مٹول سی ایک خوبصورت لڑکی بھی پڑھتی تھی جس کا اصل نام تو میمونہ تھا، لیکن سب اسے مومی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہم چھوٹے تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ اس لڑکی مومی کو تو ہم کئی لڑکے بہت ہی تنگ کرتے تھے۔ آج میں اس کے متعلق سوچتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیوں اس بیچاری کو اتنا ستاتے تھے۔ کاش ہم نے اسے اتنا تنگ نہ کیا ہوتا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ اب تو وقت گزر چکا ہے، اب تو ہم اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ وہ میرے سامنے والے ڈیسک پر بیٹھتی تھی اور میں اسے چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ مثلاً وہ 2 چٹیاں کرتی تھی اور اس کے بال کچھ بھورے سے تھے۔ میں باری باری اس کی ایک ایک چٹیا پکڑ کر اپنے ڈرائنگ کے کلرز کی ٹیوب سے ایک پر کالا اور ایک پر ہرا رنگ لگا دیتا تھا۔ اسے پتہ بھی نہ چلتا، اس کی چٹیاں کسی جانور کے رنگ برنگی دم جیسی ہو جاتی۔ کبھی میں چنگم کو خوب چبانے کے بعد منہ سے نکال کر اس کی چٹیا پر چپکا دیتا۔ کبھی کبھی میں مومی کو بریک یعنی آدھی چھٹی کے وقفے میں بھی تنگ کرتا اور اس کی دونوں چٹیاں گھوڑے کی لگام کی طرح پکڑ کر اسے اپنے آگے دوڑانے کی کوشش کرتا۔ وہ کبھی کبھی روحانسی ہو جاتی اور کہتی، رحمان، میں مس صبا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ وہ تو تم کئی مرتبہ کر چکی ہو، تھوڑی سی ڈانٹ پڑ جاتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں بے پرواہی سے کہتا۔ مس صبا شاید ہمارے اسکول کی سب سے کم عمر اور سب سے خوبصورت ٹیچر تھیں۔ وہ دیکھنے میں جاپانی سی لگتی تھی۔ اگر وہ ہمیں ڈانٹتی بھی تھی تو ہمیں کوئی خوف یا شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، ان کی ڈانٹ میں بھی پیار سا ہوتا تھا۔ وہ بہت خوش مزاج تھی۔ مومی کچھ سوچ کر کہتی، اچھا تو میں کسی پولیس والے سے تمہاری شکایت کروں گی۔ میں زبان نکال کر اسے چڑھانے کے بعد جواب دیتا، میرے ڈیڈی تو خود پولیس والے ہیں، وہ بہت بڑے افسر ہیں، سپاہی ان کا حکم مانتے ہیں، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ جھنجلا کر کہتی، میں تمہارے ڈیڈی سے بھی بڑے کسی افسر کے پاس جا کر شکایت کروں گی، مس سے بھی ایک بار پھر کہوں گی۔ میں اطمینان سے جواب دیتا، میرے ڈیڈی سے بڑے کسی افسر کو تو تم ڈھونڈ ہی نہیں سکتی، اور اگر تم کسی ایسے افسر کے دفتر تک پہنچ بھی گئی تو کوئی تمہیں دفتر کے اندر نہیں گھسنے دے گا۔ مس سے ایک بار پھر شکایت کرو گی تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی کریں گی کہ مجھے ڈیسک پر کھڑا کر دیں گی، میں کھڑا ہو جاؤں گا، میرے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری ان باتوں سے مومی لاجواب ہو جاتی اور پاؤں پٹکتی کلاس روم میں چلی جاتی، لیکن مجھے تھوڑی سی فکر ضرور پڑ جاتی کہ کہیں مومی میرے ڈیڈی سے بڑے کسی افسر کو واقعی نہ ڈھونڈ لے اور میری شکایت لے کر اس کے پاس چلی جائے۔ چنانچہ میں نے گھر آ کر ایک بار ڈیڈی سے پوچھا تھا، ڈیڈی، آپ سے بڑا افسر کون ہے؟ ڈیڈی نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، چیف انسپکٹر صاحب مجھ سے بڑے افسر ہیں۔ میری امی بیچ میں بول پڑی، بیٹا فکر نہ کرو، اگر تمہارے ڈیڈی اسی محکمے میں جھک مارتے رہے تو ایک نہ ایک روز یہ بھی چیف انسپکٹر بن جائیں گے، لیکن ہمارے حالات یہی رہیں گے، کیونکہ یہ صرف تنخواہ میں گزارا کرنے اور جان پر کھیل کر ڈیوٹی ادا کرنے کے قائل ہیں۔ میرا خیال ہے امی یہ بات ڈیڈی کو چڑھانے کے لیے کہہ رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے گھور کر امی کی طرف دیکھا تھا، لیکن مجھے ان کی تنخواہ اور امی کی ان سے بحث وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو کوئی اور ہی فکر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، ڈیڈی، اگر آپ چیف انسپکٹر بن جائیں اور مومی آپ کے پاس میری شکایت لے کر آئے تو آپ اس کی بات پر یقین مت کیجیے گا۔ ڈیڈی بولے، اچھا بیٹا، میں یقین نہیں کروں گا، لیکن یہ مومی ہے کون؟ میں نے بتایا، ڈیڈی میری کلاس میں پڑھتی ہے، بڑی شرارتی ہے۔ حالانکہ شرارتی میں خود تھا، لیکن اس بیچاری کا نام بدنام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا، ڈیڈی، انسپکٹر اور چیف انسپکٹر میں کیا فرق ہوتا ہے؟
امی ایک بار پھر عادت کے مطابق بیچ میں بول پڑی۔ بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بیٹا، اگر تمہارے ڈیڈی کبھی چیف انسپیکٹر بن گئے تو تم خود دیکھ لو گے کہ کیا فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا امی میں بھی چیف انسپیکٹر بنوں گا۔ امی جلدی سے بولی بیٹا خدا نہ کرے کہ تم پولیس کے محکمے میں نوکری کرو، نہ تو کبھی وقت پر کھانے کے لیے گھر آنا نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی چین سے سونے کا وقت ملتا ہے۔ ڈیوٹی کے بعد بھی اکثر دفتر سے بلاوا آ جاتا ہے۔ پولیس افسر کی بیوی کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب اس کے شوہر کو کسی خطرناک مجرم کے ہاتھوں گولی لگ جائے۔ اتنی محنت اور اتنے خطروں سے دوچار رہنے کے بعد اتنی تھوڑی تنخواہ ملتی ہے کہ گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد پینشن بھی تھوڑی ملتی ہے۔ پولیس کی نوکری میں تو صرف وہی آرام سے رہتا ہے جسے رشوت کھانی ہو، ورنہ اس میں پریشانی کے سوا ہے ہی کیا۔ تم تو پڑھ لکھ کر ڈاکٹر یا انجینئر بننا، پولیس کی نوکری مت کرنا۔ مجھے صحیح طرح سے معلوم نہیں تھا کہ رشوت کیا چیز ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں کچھ پوچھتا، ڈیڈی مسکراتے ہوئے بولے تم اسے جاسوس بننے سے نہیں روک سکتی بیگم۔ میرے ابا بھی خفیہ پولیس میں تھے، اور جب میری عمر رحمان جتنی تھی تو میری امی بھی میرے بارے میں میرے ابا سے یہی کہا کرتی تھی۔ اس کے باوجود میں خفیہ پولیس میں چلا گیا۔ جاسوسی کا شوق ہمارے خاندان کے خون میں شامل ہے۔ میری امی میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی لیکن اس کے خون میں سے میں اس شوق کے جراثیم نکال دوں گی، میں اسے کبھی خفیہ پولیس میں نہیں جانے دوں گی۔ دوسرے روز میں معمول کے مطابق اسکول چلا گیا۔ مومی بھی دوسرے بچوں کی طرح لنچ باکس لے کر آتی تھی، لیکن بریک میں وہ باہر گراؤنڈ میں آ کر کھانا کھاتی تھی، کیونکہ کلاس روم میں تو لڑکے اس کا ناک میں دم کر دیتے تھے۔ اس روز بریک ہوئی تو میں نے اپنا لنچ باکس اٹھایا اور دوسرے لڑکوں کے پیچھے پیچھے باہر آنے لگا۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی باہر ادھر ادھر ٹولیوں کی صورت میں بیٹھ کر لنچ کھاتے تھے۔ اچانک میری نظر مومی پر پڑی، وہ بھی اپنا لنچ باکس کھول رہی تھی۔ اس کے باکس میں مجھے سبز رنگ کا ایک لالی پاپ رکھا نظر آیا۔ وہ کوئی عام لالی پاپ نہیں تھا، مہنگا والا لالی پاپ تھا۔ ان دنوں میں بھی وہ 5 روپے کا آتا تھا۔ اس طرح کے لالی پاپ کئی رنگوں میں ملتے تھے اور ہر رنگ کا ذائقہ الگ ہوتا تھا۔ سبز رنگ کا وہ بڑا سا لالی پاپ دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے باہر جانے کا خیال تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ مومی بھی شاید اس روز کلاس روم کو تقریباً خالی پا کر وہیں لنچ کرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ مجھے معلوم تھا میری حرکتوں کی وجہ سے وہ میرے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گی، لیکن میں اس ہرے لالی پاپ میں سے کچھ حصہ وصول کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بڑے دوستانہ طریقے سے میٹھی آواز میں بات چیت شروع کی۔ میں نے اپنے چہرے پہ شرمندگی ظاہر کرنے کی کوشش کی اور کہا مومی مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو حرکتیں کرتا ہوں وہ اچھی نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں اپنے اس سلوک پر پچھتا رہا ہوں۔ کل امی نے بھی مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیں کلاس کے سب بچوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے اور ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، اس لیے آج میں تم سے اچھی اور سچی دوستی کر رہا ہوں۔ مومی فوری طور پر میری بات کے جواب میں کچھ نہ بولی۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ میری چالاکی کو سمجھ گئی تھی کہ میں لالی پاپ کی وجہ سے اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا مسکرانے لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میری باتوں نے اس کے دل پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور کیا تھا۔ میں نے بڑی اپنائیت سے پوچھا مومی یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ لالی پاپ کہاں سے لیا ہے؟ مجھے اتنا احساس ضرور تھا کہ اس اسکول میں ہم دونوں سمیت زیادہ تر بچے زیادہ امیر گھرانوں کے نہیں تھے، بس ٹھیک ٹھاک تھے، نہ زیادہ امیر اور نہ ہی زیادہ غریب۔ مومی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑی نیچی آواز میں کہا یہ مجھے کسی نے دیا ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ کس نے دیا ہے، کیونکہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ ہماری کلاس میں چونکہ کئی لڑکیاں تھیں، اس لیے میں ان کی عادتوں سے تھوڑا بہت واقف تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی باتوں کو اسی طرح چھپاتی تھیں اور کہہ دیتی تھیں کہ یہ راز کی بات ہے، مگر ذرا اچھی طرح پوچھنے پر سب کچھ بتا دیتی تھیں۔ مجھے مومی کی بات پر یقین نہ آیا، بھلا کون اسے خام خواہ مفت میں اتنا مہنگا لالی پاپ دے سکتا تھا؟ وہ خود بھی اپنے پیسوں سے نہیں خرید سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس تو چھوٹی موٹی چیز خریدنے کے لیے بھی کبھی کبھار ہی پیسے ہوتے تھے۔ ہمارے اسکول میں چھوٹی سی کینٹین بھی تھی، لیکن اس کے مالک عبد الانکل اسکول کے بچوں کو کوئی چیز ادھار نہیں دیتے تھے، اس لیے یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ مومی ان سے وہ لالی پاپ ادھار لے کر آئی ہوگی۔
میں نے سوچتے ہوئے کہا، یہ تم نے ضرور کہیں سے چرایا ہے۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو کر بولی، میں نے چرایا نہیں ہے، میں کوئی چور ہوں؟ یہ مجھے ایک آدمی نے دیا ہے، وہ بہت اچھا اور نیک دل آدمی ہے۔ آج صبح جب میں اسکول آ رہی تھی تو وہ گلی کے کونے پر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بلایا اور لالی پاپ جیب سے نکالتے ہوئے کہا، کتنی پیاری بچی ہو تم، چیز کھاؤ گی؟ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جب سے وہ وہاں کھڑا تھا اسکول کے بہت سے بچے اور بچیاں وہاں سے گزری تھیں، لیکن اس نے مجھ جیسی پیاری بچی نہیں دیکھی تھی۔ اچانک مومی کو جیسے کچھ یاد آیا۔ وہ جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اوہ ہو، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا ورنہ میں آئندہ تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، مگر میں یہ بات کسی کو تھوڑا ہی بتاؤں گا۔ مومی بولی، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ کسی اور کو نہیں بتاؤ گے۔ میں اس لالی پاپ میں سے حصہ وصول کرنے کے لیے ہر وعدہ کرنے کو تیار تھا۔ چنانچہ میں نے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی۔ ہم بچوں میں رواج تھا کہ اس طرح قسم کھانے کے بعد ہم کسی کا راز دوسرے کو نہیں بتا سکتے تھے۔ ایک بار ڈیڈی نے کہا تھا کہ قسم کھانے کے بعد دوسرے کا راز فاش کرنے والا دوزخ کی آگ میں جلتا ہے۔ میں ڈیڈی کی ہر بات دل سے مانتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ڈیڈی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جب میں نے قسم کھا لی تو مومی نے دانتوں سے آدھا لالی پاپ توڑ کر مجھے دے دیا اور ڈنڈی والا حصہ خود رکھ لیا۔ دوسرے روز جب بریک میں مومی نے اپنا لنچ باکس کھولا تو گلابی رنگ کا ویسا ہی ایک اور لالی پاپ موجود تھا۔ ایک بار پھر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں فوراً مومی کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے میرے اچھے رویے سے متاثر ہو کر کل کی طرح پھر لالی پاپ کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا مجھے دے دیا۔ کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ بولی، وہ آدمی بیچارہ بہت اچھا ہے۔ اس کی آنکھیں پلیٹ کی طرح گول گول اور بڑی بڑی ہیں جن سے وہ چاروں طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے پاس تو طرح طرح کی بہت مہنگی مہنگی سویٹس، ٹافیوں اور لالی پاپ وغیرہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ کل وہ پائن ایپل کے ذائقے والا لالی پاپ لا کر دے گا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ایسا آدمی کون ہے جو روزانہ مومی کو ایک لالی پاپ دے رہا تھا۔ میں نے اسے تھوڑا سا چڑھانے کے لیے کہا، مجھے یقین ہے کل وہ اپنا وعدہ بھول جائے گا اور تمہیں پائن ایپل کے ذائقے والا لالی پاپ نہیں لا کر دے گا۔ مومی فوراً بولی، اس نے کہا تھا کہ اگر وہ بھول بھی جائے تو میں اسے یاد دلا دوں۔ میں خود اس کے ساتھ جا کر جتنی چیزیں چاہوں لے سکتی ہوں۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک گراؤنڈ سے آگے درختوں کے جھنڈ میں اس کا بڑا سا گھر ہے جو ایسی چیزوں سے بھرا پڑا ہے، میں جب چاہوں جا کر لا سکتی ہوں۔ میں نے بے یقینی سے کہا، پھر تم لائی کیوں نہیں؟ میرا خیال تھا کہ کسی بھی بچے کو ایسا سنہری موقع ملے تو وہ بھلا اسے کیوں ہاتھ سے جانے دے گا۔ مومی یقیناً شیخی بھگا رہی تھی۔ وہ بولی، میں آج اس لیے اس کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ اسکول کی بیل بجنے والی تھی۔ اگر میں اس کے ساتھ چلی جاتی تو لیٹ ہو جاتی۔ ہاں، کل میں صبح ذرا جلدی گھر سے نکلوں گی، پھر میں اس آدمی کے ساتھ جا سکوں گی کیونکہ میرے پاس کچھ وقت ہوگا۔ اس کے بعد ہماری بات ختم ہو گئی۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اسکول میں زیادہ تر بچے پیدل آتے اور جاتے تھے۔ وہ ذرا اچھی قسم کا انگلش میڈیم اسکول تھا۔ زیادہ تر بچوں کے گھر آس پاس ہی تھے اور ہمارا شہر بھی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ جب چھٹی ہوئی تو اسکول سے نکلتے وقت میں مومی سے الگ تھلگ رہا کہ کہیں دوسرے لڑکے یہ نہ سمجھیں کہ میں لڑکیوں سے دوستی گانٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم لوگ ٹولیوں کی شکل میں گھروں کو جا رہے تھے۔ جب ہم اسکول سے کچھ دور نکل آئے تو اچانک پیچھے سے مومی تقریباً دوڑتی ہوئی میرے قریب آئی اور میری آستین کھینچتے ہوئے سرگوشی میں بولی، وہ دیکھو، گلی کے کونے پر ایک دکان کے چھجے تلے وہی آدمی کھڑا ہے۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ میں نے اس طرف دیکھا جدھر مومی نے رازدارانہ انداز میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ وہاں ایک عام سا آدمی ذرا میلے سے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ اس کے بازو چڑیا گھر کے بندروں کی طرح لمبے لمبے تھے اور گھٹنوں تک لٹک رہے تھے۔ جس دکان کے سامنے وہ کھڑا تھا وہ بند تھی اور سائبان کا سایہ اس پر پڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کی بڑی بڑی اور ذرا گول گول سی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنی ڈھیلی ڈھالی جیب سے ایک چاقو اور دوسری جیب میں سے ایک سیب نکالا اور کاٹ کر کھانے لگا۔ اس کی آنکھیں کچھ اس انداز میں حرکت کر رہی تھیں گویا وہ چاہتا ہو کہ کوئی اسے وہاں کھڑا ہوا نہ دیکھے۔ اس وقت میرا دوست جمی بھی مجھ سے ذرا آگے آگے چل رہا تھا۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے کسی لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھے اور بعد میں مجھے چھیڑے۔ چنانچہ میں نے مومی کا ہاتھ جھٹک کر اپنی آستین چھڑا لی اور ذرا بیزاری ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کی طرف دیکھنے کی؟ پھر میں نے اپنے دوست جمی سے کہا، آؤ کیچ کیچ کھیلتے ہوئے چلتے ہیں۔ میرے پاس بال موجود تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف بال اچھالتے ہوئے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے غلطی سے بال ذرا زور سے پھینک دی اور جمی اسے پکڑنے کے لیے دور تک بھاگتا گیا۔ تب مجھے ذرا مہلت ملی اور میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ میں نے دیکھا کہ مومی نے اس آدمی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور وہ دونوں دوسری گلی میں سے ایک طرف کو جا رہے تھے اور ہم سے کافی دور پہنچ چکے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے آخری بار مومی کو دیکھا۔ اس سے اگلے روز وہ دن بھر اسکول نہیں آئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ 1 منٹ لیٹ آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا ریکارڈ بہت اچھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ دوسرے روز مومی اسکول آئے گی تو شاید اس کے پاس ڈھیر ساری مٹھائیاں اور ٹافیاں ہوں گی جن کا اس نے ذکر کیا تھا، اور وہ ان میں سے مجھے بھی حصہ دے گی۔ لیکن تیسرے روز بھی مومی کا ڈیسک خالی رہا۔ چھٹی ہونے سے ذرا دیر پہلے پرنسپل صاحب ہماری کلاس میں آئے۔ ان کے ساتھ 2 سپاہی بھی تھے۔ پہلے تو ہم سب بچے خوفزدہ ہو گئے کہ شاید ہم میں سے کسی نے کوئی بڑی شرارت کی ہے جس کی وجہ سے پولیس اسے پکڑنے آئی ہے۔ میں خود بھی ڈر گیا کیونکہ کل ہی مجھ سے گلی میں کھیلتے ہوئے گیند سے ایک مکان کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ میری غلطی کی وجہ سے گیند شیشے پر جا لگی تھی۔ میں جلدی سے گیند اٹھا کر بھاگ لیا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید پولیس والوں کو میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا، مگر پولیس والوں نے اس طرح کی کوئی بات کرنے کے بجائے پوچھا، بچوں تم میں سے کسی بچے نے پرسوں صبح مومی کو اسکول کی طرف آتے دیکھا تھا؟ سب بچے خاموش رہے۔ کسی نے مومی کو اسکول کی طرف آتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایک لڑکی نے ہاتھ اونچا کیا اور گویا ہمت کر کے اٹھتے ہوئے بولی، پرسوں صبح جب میں اسکول آ رہی تھی تو مومی کو ساتھ لینے کے لیے اس کے گھر گئی تھی، لیکن اس کی امی نے بتایا کہ وہ اس روز جلدی تیار ہو کر نکل گئی تھی۔ اس نے گھر میں کہا تھا کہ اس روز انہیں جلدی اسکول بلایا گیا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک پولیس والے نے بے چینی سے ہاتھ ہلا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ باتوں انہیں معلوم تھی۔ وہ مومی کے گھر والوں کی رپورٹ پر ہی تو ساری تفتیش کرتے پھر رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ کھڑے ہو کر پولیس والوں کو بتاؤں کہ مومی ایک شخص کے ساتھ گئی ہوگی جس کا گھر یہاں سے کچھ دور کہیں درختوں کے جھنڈ میں ہے اور اس گھر میں مٹھائیوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ مومی مٹھائیاں لینے گئی ہوگی، لیکن میں یہ بات ان لوگوں کو نہ بتا سکا کیونکہ اچانک مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں نے رازداری کی قسم کھائی ہوئی تھی اور مومی کے سامنے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا کہ اس کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ بہت بڑی قسم تھی۔ اب بھلا میں کیسے اپنی قسم توڑ سکتا تھا؟ ڈیڈی کہا کرتے تھے کہ قسم کھا کر توڑنے والا دوزخ کی آگ میں جلتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ ڈر بھی لگ رہا تھا اور یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ کہیں وہ میری بات کو مذاق نہ سمجھیں اور مجھے سزا کے طور پر ڈیسک پر کھڑا نہ کر دے۔ چنانچہ میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے بعد ہم نے کبھی مومی کو نہیں دیکھا۔ البتہ ایک روز میں نے اپنی کلاس ٹیچر مس صبا کو کلاس کے اندر ہی اخبار پڑھتے دیکھا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رومال سے آنکھیں پونچھنے لگی۔ پھر انہوں نے اخبار میز کی دراز میں رکھ دیا۔ صرف میں ہی ان کی طرف دیکھ رہا تھا، باقی سب بچے سر جھکائے کچھ سوالوں کے جواب یاد کر رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوا کہ اخبار میں ایسی کیا بات تھی جسے پڑھ کر مس رونے لگی تھیں۔ بریک میں جب مس کلاس روم سے باہر چلی گئیں اور سب بچے بھی چلے گئے تو میں نے ان کی دراز سے اخبار نکال کر دیکھا۔ میں روزانہ اخبار میں تصویری کہانی پڑھتا تھا، لیکن کبھی پورا اخبار الٹ پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس روز میں نے پورا اخبار دیکھا۔ ایک صفحے پر مجھے مومی کی تصویر نظر آئی، لیکن وہ تصویر بہت بری حالت میں تھی۔ تصویر میں مومی کی گردن کٹی ہوئی نظر آ رہی تھی اور چہرہ پتہ نہیں کیسا عجیب سا لگ رہا تھا۔ ابھی میں اچھی طرح سے دیکھ نہ پایا تھا کہ اوپر سے مس آ گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے اخبار چھین لیا اور غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولی، رحمان تمہاری شرارتیں اب حد سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ تم میری میز کی دراز بھی کھول کر دیکھنے لگے ہو۔ اگر آئندہ میں نے تمہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو سزا دوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی میز کی دراز کو تالا لگایا اور اخبار لے کر باہر چلی گئیں۔ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے گھر جا کر اطمینان سے اخبار دیکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مومی کی تصویر نہ ہو، مجھے دھوکا ہوا ہو۔ لیکن جب میں چھٹی ہونے پر گھر آیا اور ڈرائنگ روم میں جا کر دیکھا تو اس اخبار میں سے وہ تصویر غائب تھی۔